بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام کی سالانہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اس محفل پاک میں ترتیب ذکر کے اعتبار سے ہم سید الاولیاء سید الاتقیاء حضور سیدنا
امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفتگو کے اولین حصے میں ہم انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے آخری حصے میں واقعات کربلا میں سے چند واقعات جو ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے اور امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے صاحبزادے اور امام حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ائمہ میں جس مبارک ہستی کا نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس میں گرامی آپ کا موسیٰ ہے، اور کاظم جو ہے یہ آپ کا لقب مبارک ہے، اور کاظم کا مفہوم ہے غصہ کو پی جانے والا، غصہ کو پی جانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بھی متقین کی ایک علامت ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل کاظمین الغیظ، فرمایا متقین وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں، جو بولیے غصہ کو پی جاتے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، غصہ طبع انسانی میں اگر اس کا استعمال پازیٹیو ہو تو یہ بھی ایک کام کی چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں سے رکھا ہے۔ مگر غصہ آنا یہ فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے، مگر متقین کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی علامت اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی کہ بل کاظمین الغیظ، کہ ان کو غصہ آتا تو ہے مگر وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، مگر وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی طبیعت مبارکہ میں یہ عنصر اتنا غالب تھا، طبیعت مبارکہ کا یہ اتنا حصہ تھا کہ دنیاوی معاملات کے اندر اور بڑی سختی، تکلیف اور مصائب کے وقت بھی لوگوں نے آپ کو کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ بڑے بڑے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے تکلیف دہ معاملات کو بھی مسکرا کے ٹال دیا کرتے تھے۔ اور یہ سیرت پاک کا ایسا حصہ تھا کہ کاظم آپ کے نام کا حصہ بن گیا، کاظم آپ کے نام کا حصہ بن گیا، بلکہ جس مقام پر اس وقت آپ کا مزار اقدس ہے اس حصہ زمین کو بھی کاظمیہ کہتے ہیں، عراق کیا کہتے ہیں؟ کاظمیہ۔ یعنی یہ آپ کے نام مبارک ایسا حصہ بنا، سیرت پاک کا یہ ایسا پہلو تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے مصائب، آلام، تکلیفیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں، بڑے بڑے ایسے واقعات آتے، ایسے حالات آتے جو تکلیف دہ ہوتے، مگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے، اپنے غصے کو پی جاتے اور تکلیف دہ معاملات میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا کرتے۔ یہ آپ کی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے۔ ویسے بھی انسان کو خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتے رہنا، اب بڑے سال ہو گئے اس بات کو، جب ہم اس دوسرے حال میں ہوا کرتے تھے ادرس میں، تو وہاں پہ ایک دفعہ میں نے غالباً رمضان المبارک میں جو فیضان قرآن حدیث کورس ہے اس میں نے
انسانی نفس کے درجات کا ذکر کیا تھا. انسانی نفس کے درجات ہوتے ہیں روحانی طور پر. انسانی نفس کے 7 درجات ہوتے ہیں. کتنے درجات ہوتے ہیں؟ 7 درجات ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا درجہ ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے نا، سب سے کمزور، سب سے حقیر اور سب سے پہلا درجہ وہ ہے نفس امارہ کا. کس نفس کا درجہ؟ نفس امارہ کا. اور نفس امارہ کی علامات، اس کے سائنس، اس کی صفات، کہ نفس امارہ کی دیکھنی ہوگی کون سا بندہ ہے جو نفس امارہ میں مبتلا ہے. تو اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو بندہ نفس امارہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ خواہ ہر بات پہ حالت غصہ میں ہوتا ہے. یہ ایک نشانی ہے، یاد رکھ لیجیے. سلسلہ عالیہ میں جو لوگ موجود ہیں، کسی بھی سلسلے میں موجود ہیں، یہ روحانی پہلو سے یہ بات بڑی سمجھنے والی. نفس امارہ کی کچھ علامات اولیاء نے ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ خواہ بات پہ غصے میں آ جائے، تیش میں آ جائے، غضب میں آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یوں مثال لیجیے، گھر میں بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اہل خانہ کو ڈانٹنا شروع کر دے، معمولی بات پہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں ماتھے کے اوپر شکن ڈالے اور بل ڈالے. یہ جو نا خواہ غصہ آتے رہنا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ اصل میں یہ نفس امارہ کی علامت ہے. یہ ایسا نفس ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہ ہوئے، اور جب نفس کمال کی طرف جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے میرے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو. بڑا فرق آتا ہے سوچ کے اندر، طبیعت میں، فطرت میں فرق آ جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسم کہتے ہی اس وجہ سے تھے کہ آپ کو لوگوں نے کبھی حالت غصہ میں نہیں دیکھا. یہ آپ کی عظیم پہچان تھی. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دور مبارک ہے، یہ سیاسی اعتبار سے یہ خلافت عباسیہ کا دور تھا. بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا یہ دور تھا، اور جو مین حکمران جس کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے رہے وہ خلیفہ ہارون الرشید تھا. خلیفہ ہارون الرشید تھا. یہ عباسی خاندان جو ہے، یہ چونکہ اولاد تھے سارے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی یہ اولاد تھے. اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی جو آل ہے، جو اولاد ہے اس طرف سے، یعنی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے یہ جو خلفائے بنو عباس تھے، یہ بھی سادات کرام سے اور اولاد سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی قدر بغض رکھتے تھے. تاریخ کو آپ پڑھیے تو آپ کو بڑے بڑے واقعات ملیں. بالعموم جو یہ خلیفہ ہارون الرشید، اس کی شہرت بڑی اچھی ہے تاریخ اسلام میں، لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. بہت سارے امور میں بعض اوقات اگر کوئی حکمران اچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان میں کوئی نیگیٹو چیزیں اور نیگیٹو اوصاف بھی پائے جاتے ہیں. خلفائے بنو عباس جو تھے ان میں ایک یہ بات یوں کہ فیلس اور کامن تھی تقریباً جو ان کے اندر چلی آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کو وہ ایک کھلے دل کے ساتھ قبول نہیں تھے کرتے، بلکہ ظلم و تشدد بھی انہوں نے بھی کیے، اور بڑے بڑے عجیب واقعات جو ہیں وہ تاریخ کے اندر دیتے ہیں. ایک دن یہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور آپ سے ایک سوال کیا. کہنے لگا، سوال کا مفہوم یہ ہے، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ حضرت
عبد المطلب جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، تھے تو 10 بیٹے آپ کے، مگر جو اس کے سوال کا مفہوم تھا، ایک بیٹے جناب ابو طالب، ایک بیٹے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب جو تھے، حضرت ابو طالب، ان کے بیٹے ہوئے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے حضرت علی کے بیٹے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد چلی، تو آپ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوئے ہیں، ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، یعنی جناب ابو طالب اور جناب عباس وہ دونوں بھائی ہوئے۔ آگے ان کی اولاد ہوئی تو اس طرف حضرت علی المرتضیٰ ہوئے، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئے، ادھر سے نسل چلی تو بات آگی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ادھر سے ہارون الرشید اس سے نسل کے اندر موجود تھا۔ اس نے کہا جی بات صرف اتنی پوچھنی ہے کہ آپ کس بنا پہ اولاد رسول کہلاتے ہیں اور ہم کس بنا پہ اولاد رسول نہیں کہلاتے؟ آپ کو اس پشمن کی سمجھ آئی؟ اس نے کہا جی ایک بھائی کی اولاد ہوئے آپ، ایک بھائی کی اولاد ہوئے ہم، تو ہم سے آپ کی فضیلت کس وجہ سے، آپ اولاد رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ اس طرح کا سوال کیا، جو کہ دل میں وہ بغض رکھتا تھا، اچھا نہیں تھا جانتا، تو آپ کو بلا کے اس طرح کا سوال کیا۔ خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں خلیفہ ہارون الرشید کے سوال کے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی۔ اب پہلے ان کا ترجمہ سنیے اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھیے اس بات۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، کہ اس سے پہلے ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہم نے ہدایت عطا کی، یعنی ہدایت بمعنی نبوت ہے یہاں، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہدایت، نبوت کی ہدایت عطا فرمائی، داؤد جناب داؤد علیہ السلام کو، سلیمان اور جناب سلیمان علیہ السلام کو، با ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کو، با یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کو، با موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، با ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے آگے بیان جاری ہے، فرمایا وَزَكَرِيَّا، اور ہم نے جناب نوح کی اولاد سے ہی ہم نے نبوت عطا فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کو، کس کو عطا فرمائی؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کو، وَيَحْيَا، اور نبوت عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، وَعِیسیٰ، اور نبوت عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کس کو عطا فرمائی؟ حضرت پھر کہیے کس کو عطا فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَإِلْيَاسَ، اور ہم نے عطا کی حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ آپ نے جواب میں یہ آیت مقدسہ پڑھی، اور میں بادشاہ سلامت مجھے ایک بات تو بتاؤ، کہتا بات کیا؟ آپ نے فرمایا بات اتنی تم سے پوچھنی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا کوئی باپ تھا؟ ان کا کوئی باپ تھا؟ کہتے نہیں، آپ کو تو اللہ کریم نے بغیر باپ کے بغیر والد کے پیدا کیا۔ اور میں سنو پھر دھیان سے، ہماری دلیل، اور دلیل کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے، دلیل کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے۔ پر میں سنو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد نوح فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ اولاد نوح، کہ عیسیٰ علیہ السلام اولاد نوح علیہ السلام ہیں بغیر باپ کے، صرف اپنی والدہ کی نسبت کی وجہ سے، کہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں وہ اولاد نوح علیہ السلام تھی، وہ اولاد نوح علیہ السلام تھی جناب سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ فرمایا جس طرح حضرت سیدہ مریم کی نسبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اولاد نوح کہلاتے ہیں، اسی طرح ہم نسبت سیدہ زہرا کی وجہ سے اولاد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم نسبت زہرا پاک کی وجہ سے، جیسا قرآن نے حضرت عیسیٰ کو اولاد نوح علیہ السلام فرمایا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، صرف والدہ کی نسبت کی وجہ سے جیسا وہ اولاد نوح کہلائے، اسی طرح ہم اپنی نانی اور اپنی دادی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت کی وجہ سے ہم اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ اچھا، ہارون الرشید نے جان نہیں چھوڑا، اس نے اس سوال کے اوپر ایک اور سوال کر دیا۔ اس نے کہا اتنی بات تو چلو کچھ میری سمجھ میں آتی ہے، آپ اتنا ارشاد فرمائیے کہ کیا قرآن مجید نے کسی اور مقام پر اس بات کی کوئی دلیل پائی جاتی؟ ایک دلیل تو میں سمجھ گیا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کو سمجھ میں آنی تو ایک دلیل بھی آ جاتی ہے، جس نے نہیں مانی اس کو 100 دلیلیں بھی دے دو، کہتا نہیں کہاں چپٹا ہے تو وہ چپٹے ہی رہتے تھے۔ دوسرا سوال کیا، کہتے ہیں کیا اس بات کی کوئی اور دلیل بھی کسی مقام پر موجود ہے؟ قرآن مجید آپ نے فرمایا ہاں قرآن مجید سے اور بھی دلیل موجود ہے۔ کہتے ہیں جی دوسری دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری دلیل آیت مباہلہ ہے۔ دوسری دلیل کیا؟ آیت مباہلہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مباہلے کا چیلنج دیا عیسائیوں کو، مباہلہ اس بات کا تھا کہ عیسائی کہتے تھے معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ نجران سے وفد آیا تھا حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، مدینہ طیبہ میں کافی دن ٹھہرے رہے حضور کے پاس۔ بات مناظرے میں کافی دلائل جو تھے حضور علیہ السلام نے دیے، وہ سارے سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے نازل فرمائے۔ حضور نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب دلائل تو سارے دے دیے، اب ان سے مناظرہ اور ڈسکشن نہیں، اب ان سے مباہلہ کیا جائے گا۔ مباہلہ کیا فرمایا؟ حبیب ان کو فرماؤ کہ تم بھی میدان میں آ جاؤ، میں بھی میدان میں آتا ہوں، اور ہم دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اسی وقت ایک دوسرے کے سامنے غرق ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ آج میرے سامنے دعا کرتے ہیں۔ وہ جب آیت مباہلہ اتری تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہارون الرشید کو، فرمایا اس آیت مباہلہ کو پڑھو، اس آیت مباہلہ کو پڑھو۔ تو آیت پاک کیا ہے؟ فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نَدْعُو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حبیبی نے ارشاد فرماؤ کہ آ جاؤ تم، کیسے کہ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا ان سے فرماؤ کہ میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنے خاندان کی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنے خاندان کی عورتیں لے کر آ جاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنا نفس لے کر آتا ہوں، اپنی جان لے کر آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آ جاؤ۔ ہم سارے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم ایک جگہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت اسی وقت پڑ جائے گی۔ فرمایا اتنا تمہیں پتہ ہے؟ کہتا ہے پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بھی تمہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کریم کے پیارے نبی نے اس وقت انفسنا کے ضمن میں جس ہستی کو ساتھ لیا وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ نساءنا، عورتوں کے حکم میں آقا دو جہاں نے جس کو ساتھ لیا وہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ، حضور نے فرمایا میں اپنے بیٹے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے اس قرآنی حکم کی جو عملی تفسیر فرمائی اپنے بیٹوں کے حکم میں، حضور نے سیدنا امام حسن کو ساتھ لیا، سیدنا امام حسین کو ساتھ لیا، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ گویا کہ آقا دو جہاں نے اپنے عمل کی روشنی میں قرآن کے ان الفاظ کی تفسیر فرما دی کہ اللہ نے فرمایا تھا حبیب ان کو بولو میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تو حضور امام حسن کو لے کر گئے، امام حسین کو لے کر گئے، تاکہ کائنات کے آخر تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے حسن و حسین پیدا علی کے گھر ہوئے ہیں، بیٹے مصطفیٰ کے، بیٹے مصطفیٰ کے، کیونکہ حضور نے عملی تفسیر فرما دی کہ بیٹوں کے حکم میں حضور ان دو شہزادوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اچھا، ہارون الرشید کی بات اسی جگہ پہ بھی ختم نہیں ہوئی، کہتے ہیں یہ دو باتیں تو میری سمجھ میں آ گئی ہیں۔
اگلی بات میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عقلی اور منطقی دلیل بھی دے. قرآن کی دلیل میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ آل رسول ہیں, حضور کی اولاد ہیں, مگر کوئی عقلی دلیل بھی دیں, کوئی منطقی دلیل بھی دیں, کوئی فکری دلیل بھی دیں, اس سے بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ جو دلیل میں آپ عرض کروں گی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا فرمائی, اور یہ تھوڑے سے تھوڑے, جس بندے کو قرآن و حدیث کی تفسیر کی بھی نہیں نہ سمجھ میں آتی, حدیث بھی نہیں سمجھ میں آتی, اس کی فقہی دلیل سے سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ اگر فقہی اور منطقی دلیل سمجھنا چاہتے تو ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے, اس لیے یہ اولاد رسول ہیں, یہ امام باقر کی اولاد ہے جو باقر العلوم ہوئے. آپ بات سمجھے, یہ ظاہر و باطن کے علوم کو جاننے والے ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آل پاک کے حوالے سے, حضور نے فرمایا کہ میری آل کو سمجھاؤ مت, یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس حدیث پاک کا مفہوم ہے. سو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ ایک میں تمہارے سامنے سوال رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کیا سوال؟ آپ نے فرمایا سوال یہ ہے, توجہ سے سمجھیے. آپ نے فرمایا سوال یہ ہے کہ تم فرض کرو کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں, حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہے. اس نے کہا جی فرض کر لیا. آپ نے فرمایا اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر تم نے یہ فرض کر لیا تو یہ فرض کرو کہ حضور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ ہارون الرشید کہتے ہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کروں گا کہ حضور نے مجھ سے رشتہ مانگا ہے, حضور نے مجھ سے میری بیٹی مانگی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, سارے عالم میں اعلان کروں گا, میں تو سارے لوگوں کو بتاؤں گا, اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی بیٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ حضور نے اپنی بیٹی میرے لیے مانگی ہے. فرمایا چلو اب سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. فرمایا دلیل یہ ہے بادشاہ, اتنی بات تو سمجھتے ہو کہ اولاد کی اولاد قیامت تک کے لیے اولاد رہتی ہے, یہ شریعت کا قاعدہ ہے. اولاد کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے اولاد ہوتی ہے. یعنی جس کا انسان فقہی مسئلہ جو اس کے طور پر عرض کر رہا ہوں, جس سے انسان اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا, اسی طرح نواسی سے بھی نہیں کر سکتا, نواسی کی اولاد سے بھی نہیں کر سکتا, اس کی آگے اولاد ہوگی اس سے بھی نہیں کر سکتا, پوتی سے نہیں کر سکتا تو پوتی کی اولاد سے بھی نہیں کر سکتا. اولاد کی اولاد ہمیشہ اولاد رہتی ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس لیے تو سلسلہ نسب ہوتے ہیں. آپ بتائیں کیا بات سمجھے, اس لیے تو سلسلہ نسب ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, یہ کس کی اولاد ہے, یہ کس کی اولاد ہے, تاکہ فقہی مسئلہ ثابت رہتا ہے. ایک بندہ کائنات کا جو بھی ہو, اولاد کی اولاد قیامت تک کے لیے ہمیشہ اولاد ہوتی ہے. اولاد کی اولاد سے بندے کا کبھی بھی نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. فرمایا بادشاہ چونکہ تم حضور کے چچا کی اولاد ہو, ہمارا تمہارا فرق یہ ہے چونکہ تم چچا کی اولاد ہو, اس لیے اگر حضور تم سے رشتہ طلب کریں تم بخوشی دو گے. تم چونکہ رشتہ خوشی سے دو گے اس لیے کہ تم ہو چچا کی اولاد, اور ہم ہیں اصل آل رسول. اس لیے ہمارے حق میں یہ بات متصور ہی نہیں ہو سکتی, ہمارے حق میں اس بات کا تصور ہی کوئی نہیں, ہمارے حق میں یہ کنسپٹ مانا سوچا سمجھا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم ہیں آقا دو جہاں سے ہوئی سیدہ زہرا پاک, ان سے ہوئے امام حسن و حسین, آگے چلی ان کی اولاد. ہم قیامت تک حضور کی اولاد رہیں گے. ہماری بیٹیوں کے حق میں یہ بات متصور نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہماری بیٹیاں حضور کی بیٹی کی اولاد ہیں, جس طرح حضور کی اپنی بیٹی تھی. قیامت تک سیدہ زہرا پاک کی گود سے اترنے والی ساری بیٹیاں حضور کی اپنی اولاد کے طرح ہوں گی قیامت تک کے لیے. ان سے حضور کے نکاح کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اولاد کی اولاد ہمیشہ اولاد ہوتی ہے. اولاد کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ اولاد ہوتی ہے. یہ وہ عظیم نقطہ تھا جو سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ارشاد فرمایا. فرمایا ہم حضور کی اولاد اس لیے قیامت تک ہم اولاد رسول ہیں. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اللہ کریم نے
ظاہری علوم عطا فرمائے تھے، اسی طرح آپ کو اللہ کریم نے باطنی علوم بھی عطا فرمائے. اس طرح اللہ کریم نے آپ کو باطنی علوم بھی عطا فرمائے تھے. یہی خلیفہ ہارون الرشید جو ہے، اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، جیل میں قید کر دیا، فینکشن دے دی. اور اسی فینکشن میں اور اسی جیل میں آپ کا جیل میں ہی وصال ہوا تھا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیل میں وصال ہوا، اور قید بھی دی، اور قید بھی قید بامشقت تھی. اس کے اوپر سیرت نگار تقریباً متفق ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں ان کے وصال کے بعد کاٹ کے اتاری گئی تھی. بامشقت قید اس نے دی تھی، جس میں اقدس میں بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی. جب وصال فرمایا تو پھر بیڑیاں اتاری گئی. اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں قید بامشقت بھی دی گئی، اور پھر اسی خلیفہ ہارون الرشید کے کہنے پر آپ کو کھجوروں میں یا کسی اور چیز میں زہر ملا کے جیل میں دیا گیا، جس وجہ سے آپ کا وصال ہوا تھا. جیل میں آپ قید تھے. اس دور میں فقہائے احناف میں سے عظیم فقیہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ دو وہ ہیں، جب آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جہاں پہ یہ آئی آپ علماء سے یہ سنیں کہ شیخین فرماتے ہیں. کون فرماتا ہے؟ شیخین. شیخین فرماتے ہیں. یہ دونوں عظیم تلامذہ تھے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے. انہوں نے براہ راست حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دین کو سیکھا اور پڑھا. اور فقہ حنفی کا سارا مدار حضرت امام اعظم کے بعد ان دو شخصیات کے اوپر ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. صحابہ کی سینس میں اور صحابہ کے ذہن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، شیخین، کون سا لفظ؟ شیخین، تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیں گے، میں نے اگلے دن عرض کیا تھا. جب فقہا کے ذہن میں اور فقہ حنفی کے ذہن میں یہ لفظ استعمال ہونا، شیخین کا یہ قول ہے، شیخین یہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ دونوں ہستیاں کون کون؟ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی. یہ دونوں شخصیات شیخین انہیں کہتے ہیں. یہ دونوں شخصیات اس دور میں تھی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ان کا یہ خیال بنا کہ ٹھیک ہے ہم بہت بڑے علماء ہیں، تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے کچھ فقہی سوالات لے کر جیل جا کے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. انہوں نے اجازت لی اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جیل میں حاضر ہوئے. کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں تھے، ان کا تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے، حال احوال پوچھیں گے اور چند اپنے سوالات بھی پیش کر لیں گے تاکہ وہ سوال جو ہے آپ کی بارگاہ میں حل ہو جائے. ابھی جا کے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تو اس جیل میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم ہو گیا، سیکیورٹی والا، جیلر، ایک سپاہی جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا، حضور کی اولاد کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا. وہ جیل میں اس نے آپ کا بڑا خیال رکھا، بڑی خدمت کی، آپ کی بڑا خیال رکھتا تھا. آتے جاتے پوچھ لیتا، حضور کوئی چیز چاہیے تو مجھے ارشاد فرمائیے، میں گھر جا رہا ہوں، واپسی پہ لے آؤں گا، وغیرہ وغیرہ، بڑی آپ کی خدمت کرتا تھا. اب حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چند فقہی سوالات کرنے کے لیے وہ جیل میں آئے ہیں. اتنے میں اس جیلر کی، وہ جو سپاہی تھا، اس کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا. ساتھ کہتے حضور میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا، گھر جا رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے تو مجھے ارشاد فرمائیں، صبح میں آتی دفعہ لے آؤں گا، کوئی کھانے پینے کی یا کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے تو مجھے ارشاد فرمائیے، میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں کوئی حاجت نہیں، تم جا سکتے ہو. ابھی وہ مڑ کے گیا ہی ہے واپس. جس طرح بندہ کہتا ہے نا خود کلامی سمجھتے ہیں نا، بندہ جیسا اپنے آپ سے بات کرتا ہے. ابھی وہ دور گیا نہیں تھا، ابھی وہ بس مڑ کی اجازت لے کے گیا ہی ہے. تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں خدا کے بندے
تو کل ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا؟ آج رات کو تو تیرا ویسے بھی سال ہو جانا ہے. یہ نظر کامل. اور میں بھائی تو کل ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا؟ آج رات تو ویسی تیری آخری رات اس دنیا کے اندر. وہ دونوں ائمہ پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں. کہتے ہیں حضرت ہم تو فقہ کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے، علم ظاہر کا. ہم تو فقہ کے مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، تو آپ نے تو غیب کی خبریں ہی دینی شروع کر دی. ہم نے تو غیب کی خبریں دینی شروع کر دی. دونوں ائمہ جو تھے وہ اٹھ کے تو آپ کی بارگاہ سے اجازت لے کے چلے گئے. اس دن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. ان کا یہ جو کچھ آپ کی زبان حق ترجمان سے نکل گیا ہے، پہلے ہم اس کی تصدیق کر لیں کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سوال ہم آگے کل پوچھ لیں گے. آپ نے فرمایا جو وہ دونوں ائمہ اٹھے، انہوں نے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی، بھئی فلاں فلاں جیلر ہے، فلاں فلاں سپاہی ہے، فلاں فلاں سیکیورٹی کا بندہ ہے، اس محلے میں رہتا ہے، تم جاؤ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، صبح کوئی آگے ہمیں اطلاع دینا، اگر کوئی ایسی ویسی تم نے کوئی خاص چیز محرکے کی نا تو ہمیں صبح کے بتلا دینا. ان کا خادم ساری رات اس جیلر کی سپاہی کی گلی میں کھڑا رہا. آدھی رات کا وقت ہوا تو سپاہی کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. صبح پہنچا ان ائمہ کے پاس، حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد کے پاس. انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہونا کی تو سب انہوں فرمایا سی کہ وہ دروازے کے گلیچ رہنے رات ہوتے گزارنی، کوئی ایسا واقعہ ہے سانوں دسی واقعہ اور کی ہونا ہے. اس بندے کا رات میں مثال ہو گیا. یہ تھی آپ کی نظر کامل، اور یہ تھی علوم باطن کے اوپر اللہ کریم نے جو کمال آپ کو عطا فرما رکھا. سفر حج پر آپ جا رہے تھے، رستے میں بہت بڑے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پہچانتے نہ تھے. حج کے قافلے میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. خیال یہ کیا، جو آپ کی ظاہری حالت تھی، خیال یہ کیا کہ یہ بندہ قافلے پر کہیں بوجھ نہ بن جائے، قافلے پر کہیں بوجھ نہ بن جائے، کہ لگتا اس کے پاس کوئی ضرورت کی چیزیں بھی کوئی نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان بھی لمبا چوڑا پاس کوئی نہیں، اکیلا مکیلا ہے. صاف ظاہر ہے جب کھانے کا وقت ہوگا تو دوسروں سے مانگتا پھرے گا، جب ٹھہرنے کا وقت ہوگا دوسروں سے کپڑا، کوئی بستر، کوئی سرانہ وہ مانگتا پھرے گا. ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بندہ جو الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے یہ قافلے کے اوپر بوجھ نہ بن جائے. شفیق بلخی کہتے میں پہچانتا نہیں تھا، میں ویسے اس خیال کے ساتھ کہ یہ بالکل جوان تھا، بالکل ینگ تھے، وہ بالکل جوان آدمی ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور تھوڑا اس کو ڈانٹتا ہوں اور تھوڑا سمجھاتا ہوں. اس خیال کے ساتھ شفیق بلخی کہتے میں پاس گیا. ابھی کہتے میں بولا کچھ نہیں، آپ کی بارگاہ میں پاس کھڑا ہوا تو آپ خود ہی پہلے بول پڑے. آپ نے نام لے کر فرمایا، آپ نے فرمایا یا شفیق، نام لے کے فرمایا. کہتے پہلی ملاقات مجھے نہیں تھا. آپ نے فرمایا یا شفیق اجتنبوا کثیر من الظن فإن بعد الظن اثم. فرمایا اے شفیق دل میں برے خیالات نہ لو، بدگمانی نہ کرو، بے شک بہت سارے گمان بندے کے لیے گناہ ہوتے ہیں. یہ کیفیت باطن اور باطنی علوم کا یہ عالم تھا. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے بنی عباس میں سے خلیفہ ہارون الرشید جیسا میں نے عرض کیا، اس کی قید کی وجہ سے قید خانے میں جیل میں آپ کا بھی ساتھ